لفی سکرتہم یعمہون صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبناتہ وعشاقہ اجمعین۔ سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں آج پھر مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خالق کائنات نے جشن منانے اور پھر میرے آقا کا پیارا تذکرہ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح پورا گاؤں چرند سجا ہوا ہے، در و دیوار گلیوں سے آقا کی آمد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اللہ رب العزت کی رحمت برسنے پر نعرے گونج رہے تھے اور خوشی کا سامان تھا۔ دعا ہے اللہ رب العزت شہر چرند کو قیامت تک میرے آقا کی نگاہوں کی توجہ نصیب فرمائے۔ میں جملہ اہل علاقہ تمام مرد و زن کو آج کی اس خوبصورت جشن اور پھر اس سالانہ محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ منہاج القرآن کے وہ تمام احباب، یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک، انتظامیہ، دربار حاضہ اور تمام وہ معاونین اور وہ نوجوان جن کی شبانہ روز محنت سے یہ سالانہ محفل سجتی ہے، دعا ہے آج ہی شب بارگاہ مصطفیٰ سے کرم نصیب ہو جائے۔ ذکر سادات اعظام، معزز علماء کرام، سٹیج کی زینت، جملہ مہمانان گرامی قدر، معززین علاقہ، جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین و خواتین و حضرات، میں منہاج القرآن کے جملہ احباب، بالخصوص منہاج القرآن کے ڈسٹرکٹ رہنما جو تمام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، فردن فردن ان کی رہنمائی اور قیادت کا مشکور ہوں، اور پھر منہاج القرآن چرند کے وہ تمام احباب جن کی دعوتوں کے طفیل، محبت کے طفیل زندگی میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ دعا کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ کو آقا کی قدموں میں اکٹھی جگہ عطا فرمائے۔ محترم جناب حافظ غلام شبیر صاحب جو اس وقت نہ آ سکے اپنے بھائی کی علالت کی وجہ سے، محترم جناب صاحبزادہ مختار صاحب طبیعت کی علالت کی وجہ سے نہ آ سکے، ان کے سلام اور دعا کی درخواست موصول ہوئی۔ اللہ رب العزت محترم جناب میاں حافظ غلام شبیر صاحب کے بھائی میاں منیر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور محترم جناب پیر مختار صاحب کو بھی اللہ رب العزت صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ہجر کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، قسم کھائی ہے۔ یوں قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو اور بھی قسمیں نظر آئیں گی۔ اللہ رب العزت قسم کھانے کا محتاج نہیں، اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں کہ وہ قسمیں کھائے، مگر قرآن میں کچھ مقامات پر اللہ رب العزت نے خود قسم کھائی۔
سو جتنی قسمیں قرآن میں ہیں، جب اس کے سیاق و سباق اور اس کے مقصود تک پہنچیں گے وہاں ذات مصطفیٰ نظر آئے گی۔ اور آج جو آیہ بینہ میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا لَعَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ آپ کی ساری عمر کی قسم ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کی عمر عزیز کی قسم کھائی ہے۔ میرے حبیب آپ کی جان کی قسم، کہیں آپ نے قسم کھائی وَالدُّحَا، میرے مصطفیٰ تیرے چہرے کی قسم، میرے مصطفیٰ تیرے زلف واللیل کی قسم، کہیں فرمایا میرے حبیب اس جگہ کی قسم جہاں آپ کے قدم لگے ہیں، آپ کے غلاموں کی قسم، آپ کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کی قسم، وہ قسمیں جزوی تھیں۔ یہاں فرمایا مقدموں کا، میرے مصطفیٰ تیری ساری عمر کی قسم ہے، میرے حبیب تیری ساری حیاتی کی قسم ہے، تیری ساری زندگی کی قسم ہے، تیرے پہلے دن سے لے کے تیری آخری دن تک رب تیری زندگی کی ہر لمحے کی قسم کھاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ احساس کسی کو رب نے دیا ہی نہیں، رب نے ساری عمر کی قسم کھائی ہے، رب نے ایک ایک لمحے کی قسم کھائی ہے تو وہ فقط ذات مصطفیٰ کی کھائی ہے۔ اے میرے حبیب آپ کی عمر عزیز کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، اوروں کی بات چھوڑیے، آپ کے عمر عزیز کی قسم، بے شک وہ سارے اپنے نشے میں بہکے ہوئے تھے۔ جنہوں نے آپ کو نہ پہچانا، جب بندہ نشے میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، اس کی عقل کا پردہ ہوتا ہے۔ نشہ کبھی شراب کا، نشہ کبھی دولت کا، نشہ کبھی سرداری کا، نشہ کبھی غرور کا، نشہ کبھی تکبر کا۔ جو بھی انسان جو بھی عقل کو پردے میں ڈھانپ لے، جو بھی شعور چھین لے، وہ نشہ ہوتا ہے۔ میرے حبیب جب میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا تو چاند سے زیادہ، سورج سے زیادہ آپ عیاں اور چمکدار تھے۔ جو بھی عقل کی نگاہ سے آپ کو تکتا خود بخود اقرار کرتا کہ تجھ جیسا اور نہ کوئی، اور جس نے آپ کو نہ پہچانا وہ نشے میں تھا، وہ نشے میں بہکا ہوا ہے۔ جو نشے میں تھا اس نے نہ پہچانا، اور جس نے بھی ہوش کے نگاہ سے دیکھا وہ صدیق و عمر و فاروق بن گیا تھا۔ میرے حبیب آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم۔ اب میں اس کے ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا ترجمہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی عام جذباتی یا خطیبانہ جملے ہیں۔ تفسیر کمالین ہے، اس کی شرح اردو تفسیر جلالین ہے۔ وہ لکھتے ہیں تیری جان کی قسم میں نبی، تیرے جان کی قسم میں نبی، اس وقت ان پر نشہ چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ کس آیہ مبارکہ کا ایک شان نزول ہے، مگر سارے ترجمے سنیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ اگلا ترجمہ آپ کو بتاؤں، جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلیٰ مودودی، ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کی فکر کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ ابو الاعلیٰ مودودی ترجمہ فرماتے ہیں تیری جان کی قسم، یعنی آپ بھی کہ تیری جان کی قسم، سیم میں لفظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تیری جان کی قسم اے نبی۔ اس وقت ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا کہ وہ آپے سے باہر تھے۔ اب امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں اے محبوب تیری جان کی قسم، لفظ محبوب کا اضافہ ہے۔ ترجمہ مودودی علیہ رحمہ نے بھی یہی فرمایا کہ تیری جان کی قسم اے نبی، اور امام احمد رضا فرماتے ہیں اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے تھے۔ اور
अहसनुल बयान का तर्जुमा है कि तेरी उम्र की कसम, वो तो अपनी मस्ती में सरगर्दां थे। जलंधरी अलैहिर्रहमा तर्जुमा फरमाते हैं मोहम्मद तुम्हारे जान की कसम, और जूनागढ़ी तर्जुमा फरमाते हैं तेरी उम्र की कसम। और फिक़ह जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हुसैन नजफी तर्जुमा फरमाते हैं आपकी जान की कसम, ये लोग नशा में बिल्कुल अंधे हो रहे थे। और अल्लामा जवादी तर्जुमा फरमाते हैं आपके जान की कसम, ये लोग गुमराही के नशे में अंधे हो रहे थे। यानी अल्लाह ने कसम खाई और फिर दूसरे तबके की कैफियत बताई, फिर डायरेक्ट आ जाते हैं। तर्जुमे तो और भी बहुत हैं। उस्ताजुल मुकर्रम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इस सदी की जरूरत इरफानुल कुरान के तर्जुमे में यूं फरमाते हैं, शेब मैंने लफ्ज पढ़े हैं, कोई अपना इजाफा नहीं किया। हुजूर शेखुल इस्लाम तर्जुमा फरमाते हैं ए हबीबे मुकर्रम आपके उम्रे मुबारक की कसम, बेशक ये लोग कौमे लूत की तरह अपनी बदमस्ती में सरगर्दां थे। ए महबूब आपके उम्रे मुबारक की कसम है, जितने तराजम मेरे सामने हैं मैंने आपको बता दिया आपके उम्रे मुबारक की कसम। गोया उम्र कितनी है, मुस्तफा की जितनी उम्र है सारी उम्र की कसम रब उठा रहा है, सारी उम्र की। मेरे महबूब तेरी हयाती की कसम, मेरे हबीब तेरी जिंदगी की कसम, मेरे हबीब तेरे उम्रे अजीज की कसम। ये सारे तर्जमे इतने हैं। ये तो बड़ा आसान सा तर्जमा था। आगे बढ़िए कि इसमें राज क्या है। अब मैं पूछूं किसी से भी आपकी उम्र, वो बता देगा मैं आज 40 साल का हूं। मैं हाफिज अब्दुल मजीद साहब से पूछूं आपकी उम्र, वो मुझे गिन के बता देंगे। मैं किसी से पूछूं आपकी उम्र, वो कहेगा मुझे याद नहीं। बहुत तवज्जो चाहूंगा, उलमा तशरीफ फरमा है, बहुत तवज्जो चाहूंगा। अपनी उम्र वो बताएगा। कौन अपनी उम्र ठीक बताएगा और किसको अपनी उम्र का पता नहीं। अरे एक ही राज है, जिसको अपनी बर्थडे पता है, जिसके बाप ने उसे बताया है कि इस दिन तू पैदा हुआ है, जिसको अपना यौमे विलादत पता है उसको अपनी सारी उम्र का पता है। जिसको यौमे विलादत का पता है वो साल भी बता देगा, वो दिन भी बता देगा, वो वक्त भी बता देगा। और जिसको नहीं पता वो अंदाजा लगाएगा। सो जिसको बर्थडे का पता होता है, इंग्लिश में कहते हैं बर्थडे, उर्दू में कहते हैं जन्मदिन, यौमे विलादत, और अरबी में कहते हैं यौमे मिलाद का। जिसका यौमे मिलाद मालूम होता है उसकी उम्र उंगलियों पर गिनी जा सकती है। उम्र उसकी मुबहिम है जिसका बर्थडे नहीं पता, जिसका यौमे मिलाद नहीं पता। अब उससे पूछो वो हमेशा अंदाजा बताएगा। जिसको अट्टा सट्टा कहते हैं, मैं बुजुर्ग से पूछूं आपकी बाबा जी उम्र कितनी है, वो कहेंगे बेटा और तो मुझे कुछ याद नहीं है। जब हिंदू मुल्क छोड़ के जा रहे थे तो मैं दूसरी क्लास में था। जब पाकिस्तान बन रहा था तो मैं 5वीं क्लास में था। उन्हें अपनी उम्र का नहीं पता, मगर एक मुस्तनद वाकया तो बता दिया ना। अब हम अंदाजा लगाएंगे कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो बाबा 5वीं में था, मतलब 10-11 साल का। तो हम पाकिस्तान की उम्र में 10-11 साल जमा कर देंगे तो उम्र परफेक्ट नहीं, अंदाजा तक निकल आएगी। सो उम्र परफेक्ट उसका पता होता है जिसका यौमे विलादत पता हो। आज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अपना बता देंगे। अगर मैं आपके अपने बाबा का पूछूं कि आपके वालिद मोहतरम का बर्थडे है, क्योंकि आप बता देंगे। बेशक वो फौत हो गए, क्यों बताएंगे? क्योंकि आपने उनका डेथ सर्टिफिकेट लिया, आपको विरासत की जरूरत है। मगर दादा का पूछूं, आपको दादा की विलादत का पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका दादा से ताल्लुक ही नहीं था, जमीन लेने देने का चक्कर ही नहीं था। सो जिससे लेने देने का चक्कर था उसका शनाख्ती कार्ड भी पता किया, उसका यौमे विलादत भी पता किया। पटवारी पूछे, तहसीलदार पूछे, बाप की विलादत का पता है?
چونکہ وراثت لینی ہے، چونکہ زمین لینا ہے، چونکہ اپنا آپ ثابت کرنا ہے، تو باپ کی ولادت کا بھی پتا، باپ کی عمر کا بھی پتا، اور جس سے تعلق نہیں ہوتا اس کی یوم ولادت کا بھی نہیں پتا ہوتا، اس کی عمروں کا بھی نہیں پتا۔ قسمیں تو باپ کی بات ہے۔ رب نے فرمایا اللہ امروں کا، میرے مصطفیٰ رب کے علم میں تو سب کچھ ہے، میرے حبیب تیری ساری عمر عزیز کی قسم ہے، تیرے ساری عمر عزیز کی قسم ہے۔ اب آقا کی عمر کس کو پتا ہوگا؟ ہاں جس کو 12 ربیع الاول بتاؤ گے، جس دن جشن منایا جاتا ہے، جو میلاد کی خوشیاں مناتا ہے، وہ حضور کی عمر ساری گن کے بتا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ جس سے ایک تعلق ہو، جس سے واسطہ ہو، پھر اس کی عمر یاد رکھی جاتی ہے، اس کے ولادت کا بھی دن کا پتا ہے، وہ بیٹی یا بیٹے کا کیک ہو یا اپنے پیاروں کی برتھ ڈے ہو، جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے وہ اس کی اتنی گھڑیاں یاد کرتا ہے۔ روئے زمین پر عمر عزیز کا پتا کس کس کو؟ چند نسلوں تک چلے جائیں، ہمیں اپنی نسلوں کا نہیں پتا، کہ وہ دور تعلیم کا نہیں تھا، وہ دور ریکارڈ کا نہیں تھا، اسی لیے عمریں لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ ارے ساری دنیا کنگال مارو، صدیاں 14 گزر گئی ہیں، ہمیں آقا کے ولادت کا سال 571 سن بھی پتا ہے، عام الفیل کا سال بھی پتا ہے، مہینہ بھی پتا ہے، تاریخ بھی پتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ، 12 کی تاریخ، سوموار کا دن، بابا دن تو اپنی جگہ پہ، ہمیں ولادت کا بھی پتا ہے، ولادت کا لمحہ تو اپنی جگہ پہ۔ ارے عاشق لوگوں نے گھڑی سے حساب لگا کے بتا دیا کہ رات گزری نہ تھی، دن شروع نہیں ہوا تھا، گھڑی کے مطابق 3:51 تھے، محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جن کے دن کا بھی پتا، سوموار کا بھی پتا، ربیع الاول کا بھی پتا، وقت کا بھی پتا، یہ امت کا نبی سے ایک تعلق کا اظہار ہے کہ ہم یہ جھنڈیاں اسی لیے لگاتے ہیں، یہ چراغاں اسی لیے کرتے ہیں، جس کو نہ بھی پتا ہو اسے پتا چل جائے، پھر وہ دن آ گیا جس دن محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے۔ سو جس کا برتھ ڈے پتا ہو اس کی عمر کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ہے یوم ولادت اور ایک ہے یوم وفات۔ جب یوم وفات بھی پتا ہے اور یوم ولادت بھی پتا ہے تو درمیان والے سال بندہ گن لیتا ہے کہ محمد علی جناح فلاں سال پیدا ہوئے، فلاں سال فوت ہوئے، اتنی عمر تھی۔ علامہ محمد اقبال فلاں سال پیدا ہوئے، فلاں سال فوت ہوئے، اتنی عمر ہو گئی۔ وہ عمر گنی جاتی ہے ولادت سے لے کر وفات تک، پیدا ہونے سے لے کے قبر تک۔ جو قبر میں جاتا ہے اس کی عمر پوری، جو قبر میں جائے اس کا منصب ختم، اس کی نمبرداری ختم، اس کی تھانے داری ختم، اس کا سب کچھ ختم، ادھر روجدہ، ادھر سارے منصب ختم، اسی قبرستان میں دفن۔ سو عمر ہوتی ہے ولادت سے لے کے وفات تک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَأَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ آپ کے ساری عمر کی قسم۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، دن سوار کا تھا، پھر میرے آقا 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے، دن سوار کا تھا، اس درمیان کے عرصے کا حساب لگایا تو 63 برس بن گئے۔ نبی مکرم کی عمر کتنی ہے؟ بچے بچے سے پوچھے، چونکہ ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے 63 برس کی، تو کیا ہم ترجمہ کر لیں لَأَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ تیرے 63 برس کی قسم؟ اگر ظاہری ترجمہ کریں گے تو درست ہوگا۔ ارے عمر شروع کب ہوتی ہے؟ عمر شروع تب ہوتی ہے جب لوگ جان لے زید کا بیٹا پیدا ہوا تو زید کو اسی دن پتا چلا، دادے کو اسی دن پتا چلا۔ عمر کا آغاز اس دن ہوتا ہے
जिस दिन बंदे का चर्चा शुरू हो जाए, जिस दिन बंदे का तस्करा शुरू हो जाए, जिस दिन बंदे के नाम का पता चल जाए। क्योंकि पैदा होने के बाद नाम रखे जाते हैं, क्योंकि पैदा होने के बाद चर्चे होते हैं, पैदा होने के बाद मिठाइयां तकसीम होती हैं। सो दुनिया की उम्रें शुरू होती हैं विलादत के दिन से। 12 रबीउल अव्वल मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए का पीछे तारीख उठा के देख लो। 600 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते हैं, आओ आओ लोगो, ईसा ऐलान करता है मोहम्मद आने वाले हैं, अहमद आने वाले हैं, मेरे बाद मोहम्मद आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे में हजर अस्वद के पास खड़े होकर ऐलान किया। 1.25 लाख पैगंबर, हर नबी ऐलान करता रहा, अहमद अहमद कहता रहा, मोहम्मद मोहम्मद कहते रहे। आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर 300 साल गुजारी, सो इसमें अहमद का विर्द किया। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में इसमें अहमद का तस्करा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में अहमद का तस्करा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में अहमद का तस्करा किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने तस्करा किया, खलवत में भी जलवत में भी। अरे बाबा क्यों न तस्करा करें, रब ने वादा जो लिया था, वह इस अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे नबियों उम्रें तुम्हारी, जमाना तुम्हारा, उम्मतें तुम्हारी, मगर रब से वादा करो कि जमीन पे जब भी जमाना तुम्हारा आएगा मेरे महबूब का जिक्र करते रहोगे। आका की बशरी उम्र 12 रबीउल अव्वल से शुरू होती है, मगर उम्र अजीज का पता करें सो हर नबी के दौर में आपका तस्करा। और ये जमीन पाक में बनी, ये आसमान पाक में बना, इससे भी पहले आका की उम्र कोई अंदाजा लगाए कि फिर आका कब से शुरू हुआ। जिस तरह 63 बरस का विलादत से पता चला, बाद वाला भी तो कोई पता होगा ना, बाद वाला भी तो कोई अंदाजा होगा। हम क्या अंदाजा लगाएं, 1.25 लाख पैगंबर गुजरे हैं, किसी पैगंबर ने 1000 साल उम्र गुजारी, 900 साल गुजारी, कोई 400 साल गुजार के जाता है। सो लाख पैगंबरों के जमाने का भी काउंट नहीं कर सकते अंदाजन। हम कैसे अंदाजा करें? इस बात को क्लियर करने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल बता तेरी उम्र कितनी है? सवाल करना तो बनता था ना, सवाल करना तो बनता था। एक शख्स चुरुंड में आए तो उस शख्स से मिले, फिर उसका बेटा आए 20 साल के बाद, वही शख्स बैठा हो, फिर उसका पोता आए, फिर भी वही शख्स बैठा हो, 3 नस्लें गुजर जाए और बंदा वही बैठा हो। कभी आपने गौर किया, आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वही जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए, नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वही जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। 1.25 लाख पैगंबर गुजर गए, जिब्रील आप बूढ़े भी नहीं होते, पैगंबर तो 1.25 लाख गुजर गए। आज जब कुरान आया तो जिब्राइल फिर जवान और तवाना होके कुरान ला रहा है। 1.25 लाख पैगंबर गुजर गए, मगर वही के लिए वही रास्ता जिब्राइल आया। जब मेरे आका के पास आया तो आका ने पूछा, बता तो सही तेरी उम्र कितनी है? हर नबी के जमाने में जो तू जवान है, बता तेरी उम्र कितनी है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बता देते उम्र, मगर नहीं था पता। कह देते आका अल्लाह से पूछ के बताऊंगा, मुझे तो उम्र नहीं पता। दिल ये कहता है कि जिब्राइल जानता था, ये जो उम्र पूछ रहे हैं पता सब है इनको, पर मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं। जिब्राइल से आका ने पूछा, बता तेरी उम्र कितनी है? वही बाबा वाली मिसाल, फरमाया का उम्र का तो नहीं पता। जैसे बाबा जी ने बताया जब पाकिस्तान बन रहा था तो मैं प्राइमरी में पढ़ा था, जिब्राइल ने फरमाया उम्र तो नहीं पता, एक वाकया बताता हूं, अगला अंदाजा या रसूल अल्लाह आप खुद फरमा लें। आका ने फरमाया क्या? फरमाया आलम नूर में चौथे उफक पर, चौथे आसमान पर एक सितारा चमकता था, आज भी एक ही सितारा खड़ा है। इस सितारे को देखना हो तो 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, कल ये होगा, 24 घंटे बाद ये सितारा फिर चमकेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, नूर के चौथे उफक पर
चौथे आसमान पर एक सितारा चमकता था और वो 70,000 साल बाद फिर नमूदार होता था। 70,000 साल इंतजार करना पड़ता, फिर वो सितारा नमूदार होता। फरमाया या रसूल अल्लाह, वो सितारा जो 70,000 साल बाद नजर आता, मैं जिब्राइल इंतजार करता। कोई पूछे तू सितारे का इंतजार क्यों करता? 70,000 साल इंतजार के बाद वो सितारा चमकता, और फिर चमका तो तूने गिना क्यों? फरमाया आका 72,000 बार मैंने वो देखा है। अब जिसको फख्र है ना कि उसे मैथ आती है, वो कैलकुलेटर निकाल के ज़रबे दे कि 70,000 साल बाद चमकता है, 72,000 साल बाद वो देखते रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बता दिया, अब अंदाजा और अट्टा सट्टा। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल अच्छा तूने वो सितारा देखा, अब देखेगा तो पहचान लेगा, अब अगर देखा तो पहचान लेगा क्या? फरमाया जिब्राइल जो सितारा उस चौथे उफक पे चमकता था 70,000 साल पहले, वो मैं मोहम्मद था, वो मैं मोहम्मद का नूर था। गोया जिब्राइल से उम्र पूछ के आका ने अपनी उम्र बताई है कि जिसका तू इंतजार करता था वो मुंतजर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा थे। अरे जिब्राइल तेरी उम्र कम है, 1.25 लाख पैगंबरों को तो वही लाता रहा, तेरी हकीकी उम्र कम है, मोहम्मद मुस्तफा की उम्र तुमसे ज्यादा है। ये आसमान कितना बड़ा, ये सूरज और चांद की आज लोगों ने पैमास कर दी है मशीनों के जरिए। ये सूरज के अंदर तुम्हारी कितनी जमीनें समा सकती हैं। आसमान तो बहुत बड़ा होगा, चांद तो बहुत पुराना होगा, निजाम शमसी की ताकत रखने वाले, सोलर पावर के मालिक, सूरज तो बड़ा होगा, जन्नत बड़ी, आसमान बड़े, सब कुछ बड़े, तुम जितने बड़े हो मुस्तफा को रब ने पहले पैदा किया, गर्द नूरे मुस्तफा से चांद को पैदा किया गया है, सारी चीजें बाद में पैदा की गई हैं, नूरे मोहम्मद को रब ने पहले पैदा किया है। अव्वलु मा खलक़ल्लाह नूरी, कुछ न था, एक रब की जात थी, रब ने सबसे पहले जो इरादा फरमाया, मेरे शेख हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं रब ने जो इरादा फरमाया वो इरादा दर हकीकत वजूद मोहम्मद था, आका के पैदा करने का फैसला था। अब दोबारा आयत पे आइए, ला अमरों का, मेरे मुस्तफा तेरी सारी उम्र की कसम, तेरी सारी उम्र की कसम। लोग तो 12 रबीउल अव्वल से जानते हैं, तेरी पिछली उम्र जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं है उसकी कसम। वह विलादत से लेके वफात तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मानने वाले लोग हैं। हमें कोई इनकार नहीं कि नबी को मौत आई है, जो अमरे मौत है वो मेरे आका तक आई है, इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं। मगर यह बात क्लियर है कि लोगों का मरना और है और मुस्तफा का मौत से मिलना और है। वो जो आखिरी दिन है जिस पर उम्र तमाम हो जाती है, जिस पर नंबरदारी, जिस पर थानेदारी, जिस पर सारे इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। हाँ 12 रबीउल अव्वल को आका के पास मौत आई, मगर ये मौत ऐसी मौत न थी जो उम्र अजीज को खत्म करने वाली थी। वो और लोग हैं कि जिनके उम्र का बाब क्लोज हो जाता है, मौत मुस्तफा को आई है, मेरे आका कब्र में गए हैं, मगर ये मौत ऐसी थी जो उम्र का खातिमा नहीं कर रही। जैसे उम्र जाहिरी तौर पर थी, कब्र में भी उम्र ऐसे जारी हो जारी है। मुस्तफा की उम्र अभी खत्म नहीं हुई, मुस्तफा की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। आक़े दो जहां की उम्र अजीज जारी है, अपने कमालात के साथ, अपने सिफात के साथ, अपनी रिसालत के साथ, अपनी नबुव्वत के साथ। फर्क कितना है, पहले जमीन के ऊपर बैठकर हुक्मरानी करते थे, अब कब्र में बैठ के हुक्मरानी फरमा रहे हैं। जमीन के ऊपर बैठकर भी अपने
اپنے صحابہ کو تکا کرتے تھے، آج یقین کر لے چرنڈ کے غیور عاشق مصطفیٰ میرے آقا قبر میں ایسے حیات ہے کہ قبر میں بیٹھ کے آج تجھے تک بھی رہے ہیں، تجھے جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت کا سب سے پہلا ثبوت اور دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں زندہ ہیں تو نبوت سلامت ہے، میرے آقا کی عمر جاری ہے تو رسالت جاری ہے، میرے آقا گئے قبر میں مگر چرونڈ میں آج بھی نبوت مصطفیٰ کا حکم جاری و ساری ہے۔ ایک عمر وہ ہوتی ہے جو قبر میں جانے پر ختم ہو جاتی ہے۔ لَعَمْرُكَ مصطفیٰ تیری ساری عمر کی قسم کہ قبر میں چلے بھی گئے پھر بھی حیات مبارکہ جاری و ساری ہے۔ قبر انور میں جانے کے بعد سے لے کے آج تک کا عمر ہمیں پتا ہے کہ کتنے مہینے اور کتنے دن ہیں۔ ولادت سے لے کے آج تک 63 برس، وہ 1400 سمتھنگ برس، یہ ہمارے علم میں ہے۔ اس کا پہلے ہمیں نہیں پتا، وہ جبرائیل کو بھی نہیں پتا، وہ یا خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتا ہے۔ مگر ایک عمر عزیز پہلے تھی، ایک عمر محبوب بعد کی ہے، اور ایک عمر ظاہری تھی جس کو بشری پیکر میں ڈھالا، وہ 63 برس کی تھی۔ یہ مت سمجھئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف 63 برس کی قسم، فرمایا لَعَمْرُكَ میرے مصطفیٰ تیری ساری عمر عزیز کی قسم، ابھی میدان حشر باقی ہے، ابھی حوض کوثر باقی ہے، یہ ساری قسمیں وہاں سامنے آتی جائیں گی۔ چلو آج اس مختصر سے وقت میں ہم اسی 63 برس کی قسم کھاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ایڈریس کر لیں کہ دنیا کہتی ہے کہ ولادت کو بھی مانتے ہو اور وفات کو بھی مانتے ہو۔ ولادت کا تو جشن مناتے ہو، چراغاں کرتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، موت کا ذکر بھی نہیں کرتے، موت پہ کوئی ختم خیرات نہیں کرتے، موت پہ کوئی آنسو نہیں بہاتے۔ سوال تو بڑا ویلڈ ہے، اور دونوں بائی چانس ایک ہی دن سوار کو ہو جائے تو کس کا انتخاب کریں گے؟ ولادت کے دن کو پوری دنیا جشن مناتی ہے، اور وفات کے دن پر کوئی غم نہیں، وفات کے دن کوئی آنسو نہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ کوئی غم نہیں ہے۔ ہم تو آج تک کربلا والوں کا غم نہیں بھولے، یہ تو ان کے بھی نانا جان ہیں۔ ہم تو آج تک سیدنا امیر حمزہ پر ہونے والا ظلم نہیں بھولے۔ اپنوں کی جدائی بندے کو غمزدہ کر دیتی ہے۔ یہ تو قبر میں جانا ہے، ایک دیش سے دوسرے دیش جانے پر بھی مائیں تڑپ اٹھتی ہیں، دوست روتے ہیں، ہجر و فراق میں والدین آنکھیں خشک کر لیتے ہیں۔ سو کس نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر غم نہ تھا؟ صحابہ کرام کو غم ہوا، وہ روئے بھی صحیح، وہ تڑپے بھی صحیح، آقا کی قبر سے لپٹے بھی صحیح۔ صحابہ کرام کو غم تھا۔ کوئی پوچھے کہ صحابہ اس طرح کا جشن نہیں کرتے تھے اور موت پر انہوں نے آنسو بہائے، تو تم صحابہ کے عمل کے خلاف کرتے ہو؟ فرمایا اس طرح کے جشن کی طرف ان کی توجہ اسی لیے نہیں گئی کہ چہرہ مبارک ہر وقت سامنے نظر آتا تھا، چہرہ مبارک ہر وقت سامنے نظر آتا تھا، ان کا تو ہر لمحہ جشن میں گزرتا تھا، ان کا تو ہر لمحہ خوشی اور سرور میں گزرتا تھا۔ یہی تو عقیدہ تھا۔ نماز رب کی پڑھتے تھے، امام بخاری فرماتے ہیں، کوئی عام روایت بھی نہیں، نماز رب کی پڑھتے تھے، چہرہ نماز میں مصطفیٰ کا تکا کرتے تھے، دوران نماز بھی آقا کے چہرے کا مسکرانا دیکھ لیتے تھے، حضور کا ادھر ادھر دیکھنا، گویا ہر لمحے ان کی نگاہوں میں چہرہ مصطفیٰ پھرا کرتا تھا۔ اب ٹو دا پوائنٹ کہ ہمیں ولادت کی خوشی ہے اور حضور کے وصال کا غم کیوں نہیں؟ بڑے عجیب لوگ ہیں کہ اگر ہم کربلا والوں کے غم میں آنسو بہائیں تب کہتے ہیں کہ کربلا والوں کا غم منانا جائز نہیں، یہ بدعت ہے،
اور اگر آقا کی آمد پر خوشی منائیں تب کہتے ہیں غم منانا چاہیے، یہ خوشی منانا بدعت ہے۔ دونوں طرف کی سمجھ نہیں آتی، مگر آپ الجھیے نہیں، یہ الجھنے کا زمانہ نہیں۔ عیدوں پر ساری نفرتیں نکال کر دلوں سے لگانے کا موسم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں ختم کرنے کا موسم ہوتا ہے۔ ہم آقا کی ولادت پر جشن مناتے ہیں، مناتے رہیں گے۔ حضور کی وصال پر غم نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ اتنا درد دل میں ضرور ہے کہ دل سے ہوک اٹھتی ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ہم بھی آقا کے موجودگی میں پیدا ہوتے تو شاید یہ جان قربان ہوتی، جان قربان نہ ہوتی تو آقا کا چہرہ تو تکتے، آقا کے کبھی جوتیاں تو اٹھاتے۔ یہ غم ہمارے دل میں بھی ہے کہ ہم دور پرفتن میں پیدا ہو گئے، کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تجھے تک لیا ہوتا۔ میرے شیخ نے نہ جانے کس کیفیت میں یہ کلام لکھا ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ آج میرے دل، آپ کے دل کی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے، وہ عظیم لوگ تھے جن کا انتخاب کیا۔ آج ہم آقا کی آمد پر جشن مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، حضور کے وصال پہ غم نہیں کرتے۔ وجہ پہلی بات تو یہ کہ کسی کے وصال پر غم کا 3 دن سے اجازت نہیں ہے۔ ایک بیوی کو ہے 4 ماہ، اس کے بعد اس کو بھی اجازت نہیں۔ موت کو قبول کرنے کا حکم ہے۔ پہلے تو شریعت نے بتایا 3 دن کے بعد موتوں کو بھلانے کی کوشش کرو، دعا روز مانگو اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، مگر روز اس طرح یاد نہ کرو کہ فلاں مر گئے، اس طرح مر گئے، نہیں۔ وہ جو شہدائے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے، وہ رونا شہادت پر نہیں ہوتا، وہ نبی کی آل پر مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے والوں کے ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ شہدائے کربلا پر اٹھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شہادت پر کوئی نہیں روتا، وہ اس غم اور پیاس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی اسی لیے مناتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا کے ولادت کے تذکرے نبی کی اپنی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ آقا آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم تو سال بھر بعد ملاتے مناتے ہیں، آقا ہر سوموار کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اسی لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، اس دن مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے تذکرے خود فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے تذکرے خود فرمائے، تاکہ چرنڈ والوں کو پتہ چل جائے نبی کی ولادت چھپانے کی نہیں ہے۔ عیسیٰ و موسیٰ کے تذکرے رب کر لیتا ہے تاکہ محمد کی ولادت کے تذکرے کرو تو دل کو سکون ہو جائے۔ محبوبوں کی ولادت کا تذکرہ کرنا ڈائریکٹ سنت الہی ہے۔ اور پھر خود اللہ رب العزت نے حکم دیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِهِ، کہ جب تمہیں نعمت مل جائے اس پر جشن کرو، اس لیے ہم جشن کرتے ہیں۔ رہی بات روئے تو وہ جس سے نعمت چھن جائے، روئے تو وہ جس سے تعلق ٹوٹ جائے۔ ہم اپنے ماں باپ پر اسی لیے روتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد ایک ظاہری تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ قبروں میں جانے پر اگر کوئی روتا ہے تو دنیا دفن ہوتی ہے قبر میں، اور میرے آقا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور نے فرمایا ماں بین ممبری و بیتی، میں محمد کی جو قبر ہے یہ زمین کا گڑا نہیں، یہ جنتوں کا باغ ہے۔ بھلا جنتوں میں جانے پر بھی کوئی رویا ہے؟ آقا خود بھی جنت میں آرام فرما ہے، ساتھ اپنے یاروں کو بھی لٹایا ہوا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر انور میں جانے کے بعد تمہارا سلام بھی سنوں گا۔ چرنڈ کا بندہ کیوں روئے جب اس کو اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر نبی پہ درود بھیجو، نبی مدینہ سے سن بھی لیتے ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ چرنڈ کا بندہ کیوں روئے؟ آقا کے وصال پر جب اسے خوشخبری ہے تیاری کرو، من زار قبری فکانما زار فی الحیات، اگر مدینہ آ گیا نا قبر کو دیکھ لیا تو یوں سمجھ میں سے زندگی میں مل گیا۔
सहाबा ने चूंकि ज़ाहिरी वजूद देखा था, उनका रोना बनता था। हम आका से जो ताल्लुक रखते हैं, आका कब्र अनवर में हैं, हमारे लिए उसी तरह जिंदा रसूल हैं जिस तरह अबू बकर उमर के लिए थे। हमारा ताल्लुक नहीं टूटा, फैज जारी है, करम जारी है, फजल जारी है। किसी के ख्वाब में आके दीदार करा देते हैं, किसी को पास बुला के दीदार करा देते हैं। अलैक सलैक भी जारी है, दुआएं भी जारी हैं, कब्र में आने का वादा भी है कि चलो मदीने नहीं आ सके, कब्र में जाना, वहां पर्दे हटेंगे, दीदार मुस्तफा हो जाएगा। हमें तो अपनी कब्र पे रोना नहीं आता, हशर में जाने का अफसोस नहीं। आका ने फरमाया पुलसरात पे आओगे तो मैं हूंगा, तराजू पे आओगे तो मैं हूंगा, जहां जहां खतरा होगा आका पहले से वहां मौजूद होंगे। तो गम तो वो करे कि जिनका आका की कब्र से राबता टूट चुका है। हमारे राबते कब्र में जाने के बाद और भी रब ने मजबूत फरमा दिए हैं। सो ये एक सवाल का जवाब था, खिताब अभी बाकी है। फरमाया लअमरुका, मेरे मुस्तफा तेरी सारी उम्र की कसम। आइए अब इसको लॉजिकली देखते हैं, क्या किसी बंदे की सारी उम्र आइडियल हो सकती है? विलादत से लेके मौत तक बंदे की जिंदगी के मराहल आते हैं। एक बचपना होता है, लड़कपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है। किसी का बचपना मासूम होता है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, मगर जवानी में वो बिगड़ जाता है, लोग उससे पनाह मांगते हैं। किसी की जवानी अच्छी गुजरती है, बूढ़ा होके वो शरीर हो जाता है, गालियां देने लग जाता है, लड़ना शुरू कर देता है। सो किसी का बचपना ठीक तो जवानी बिगड़ गई, किसी की जवानी कंट्रोल गुजरी तो वो बुढ़ापे में बिगड़ गया। आप मिसालें देख लें अपनी सोसाइटी में, क्या कोई ऐसा फर्द नजर आता है कि जिसकी सारी उम्र इतना बेदाग हो कि रब कसमें खाए मुस्तफा तेरे बचपन की भी कसम, तेरे जवानी की कसम, तेरे जागते हुए लम्हे की कसम, तेरे सोते हुए लम्हात की कसम, तेरे खाने की कसम, तेरे सोने की कसम, तेरी शादियों की कसम, तेरे जंग की कसम, तेरे सुलह की कसम, तेरे हंसने की कसम, मेरे मुस्तफा तेरे रोने की कसम, मेरे मुस्तफा तेरे खिलाने की कसम, मेरे मुस्तफा तेरे माफियों की कसम, मेरे हबीब तू कब्र में गया उस कब्र की भी कसम। एक वाहिद हस्ती है जिसके हर लम्हे की कसमें रब खा रहा है। बचपन में जब बंदा पैदा होता है तो बहुत सारी गलतियां ऐसी करती हैं की थी कि माफ की जाती हैं। बच्चा मां के कपड़े खराब कर लेता है नमाज के वक्त, क्या मां उसे मारती है इसलिए माफ कर देती है कि बच्चा है, इसे क्या पता कि कपड़े पाक थे। बच्चा है, जिद कर जाता है, बर्तन तोड़ देता है, गलत बात भी कह देता है, नुकसान कर देता है, मगर कहते हैं छोड़ो बच्चा है, इसे क्या पता बच्चा है। सो बचपने में खताएं और गलतियां होती हैं, मगर वो इंदल्लाह भी माफ है और मखलूक भी उसे माफ करती है। ये नहीं कि बच्चे गलतियां नहीं करते, झूठ भी बोलते हैं मगर बच्चे होते हैं, और भी गलतियां करते हैं मगर बच्चे होते हैं। अदालत भी माफ कर देती है, अभी बालिग नहीं है। फिर जवानी, उसको तो कहते हीवानी है, दीवानी कहते हैं। वो जवानी में कोई कर ले तो सुलह कराने वाले आते हैं, छड्डो जी जवान है, पता नहीं चला जी, जवानी के नशे में, चलो छोड़ दो जी, माफ कर दो, लड़का था पता नहीं चला। अच्छा जी उभरता हुआ नौजवान है, गलत कह बैठा, माफ कर दे। सो जवानी की गलतियों का भी एक बहाना है। और जरा बूढ़ा हो जाए, 50, 60, 70, 72 हो जाए, किसी से लड़ पड़े, कोई जमीन पे झगड़ा कर ले, पड़ोसियों से झगड़ा कर ले, बेटों बहुओं से झगड़े, अगले कहते हैं छोड़ो जी बुजुर्ग है जी। अब आप भी वो बच्चों की तरह होते हैं, 72 हो गया कुछ ना, वो बुजुर्ग को अब जवाब देंगे। कोई गलती माफ कराने के हमारे पास बहाने हैं। ये आप नहीं कह सकते कि किसी का बुढ़ापा पाक है, हर किसी की जवानी पाक है, या किसी का बचपना पाक है। और रूए जमीन और कायनात पर पहली सांस से लेके कब्र तक अगर हर सेकंड की गारंटी दी जा सकती है, आमना अब्दुल्ला तेरा लाल वो लाल है कि रब ने 63 बरस सारी उम्र की कसम खा ली है। मरहबा
آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگایا. میں جب جمعہ پڑھاتا تھا حرمین میں تب بھی ان کے جوشیلے نعرے ایسے کبھی سنائی دیتا, میں نے چہرے سے پہچان لیا ہے. آمد مصطفیٰ کے نعرے سے اپنے موضوع کو آمد مصطفیٰ پر لے آتے ہیں. 12 ربیع الاول کو آقا دنیا میں تشریف لائے. تیرے گھر بھی بچے پیدا ہوئے, میرے گھر بھی بچے پیدا ہوئے ہیں. بچہ پیدا ہوا, بچہ جب پہلی سانس لیتا ہے بولیے کیا کرتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ بولے نا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی سانس میں کیا کرتا ہے؟ بولے نا. ٹھیک کہہ رہے ہو, کیا کرتا ہے؟ یہ رونا صحت کی نشانی ہے. ارے کیسا رونا ہے؟ بچہ روتا ہے, گھر والے اس کے رونے پر ہنستے ہیں. رونے کی آواز آتی ہے, مٹھائیاں پھٹتی ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا. رونے کی آواز خوشخبری کی نشانی ہوتی ہے. بولیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بچے کے رونے پر دادا دادی نانا نانی حتیٰ کہ ماں بھی ہنس پڑتی ہے, چونکہ بچے کا برتھ کے موقع پر رونا میڈیکل یہ کہتی ہے کہ اس کے صحت مند ہونے کی نشانی ہے. جو بچہ جتنا زور سے روئے گا تو اس کے لنگز ٹھیک کام کر رہے ہیں, اس کی سانس چل رہی ہے, اس کی ساری پاور ٹھیک ہے. اور جو بچہ پیدا ہوتے وقت نہ روئے دائی پریشان ہو جاتی ہے, بچہ ٹھیک نہیں ہے, بچہ بیمار ہے, ماں پریشان ہو جاتی ہے. سو یہ رونا خوشخبری ہے اور چپ ہونا یہ غم کی خبر ہے کہ بچہ رویا نہیں. دنیا کے سارے صحت مند بچے روتے رہیں گے, یہ ان کی زندگی کا آغاز ہے. 12 ربیع الاول وقت فجر عبداللہ اور آمنہ کے گھر جو لال پیدا ہوا وہ نہ رویا, رونے کی آواز نہ آئی. اتنے بڑے بڑے بلب نہیں تھے, چھوٹا سا چراغ تھا, دیوا, چھوٹا سا دیوا, چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا. بچہ نہ رویا, ماں پریشان, دائیاں پریشان کہ رونے کی آواز نہ آئی. اللہ خیر کرے, کیا ہوا؟ چراغ روشن کر کے آنے والے بچے کے قریب کیا. بچہ رویا تو نہیں مگر گلاب جیسے پنکھڑیوں بھرے لب ہل رہے ہیں. لعمرکا, میرے مصطفیٰ تیرے سارے عمر کی قسم, اے اللہ کے پیالی سانس کی بھی قسم کا, دیکھ تو صحیح, روئے نہیں, لوٹ ہل رہے ہیں. کان قریب کیا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کیا کہہ رہا ہے. جب کان قریب کیا تو ان ننھے لبوں سے دعا نکل رہی ہے, یا رب امتی, یا رب امتی. محمد دنیا میں آ گئے, پہلی دعا یہ ہے میری ساری امت کو بخش دینا, میری ساری امت کو بخش دینا. بابا وہ قسم اٹھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ روتا ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں, اور عبداللہ تیرا بچہ بولتا ہے کہ میں دنیا والوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہوں. یہ عمر عزیز کا پہلا سیکنڈ ہے, پہلا لمحہ ہے. مصطفیٰ تیرے ساری عمر کی قسم. اب اگر ہم اسی طرح شروع ہو گئے اور میں آج کہہ لوں, بڑی تقریریں سنتے ہیں چورنڈ والے, میاں جنجوہ صاحب روز دعوت دیتے ہیں, آج ساری سیرت سنانا ہے. دوستو اذان فجر ہو جائے, میرا دعویٰ ہے نہ آپ سنتے تھکیں گے نہ میں سناتے تھکوں گا, کیونکہ رب نے قسمیں کھائی ہیں. اگلی بات پھر میڈیکل کی کرتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلا عمل یہ کرتے ہیں کہ ماں کی ناف سے بیٹے کی ناف جڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ بھی ناف کہتے ہیں, اور جس رگ سے جڑی ہوتی ہے اسے لوکل لینگویج میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بتائیں نا, آپ سے پوچھ رہا ہوں. ماں اور بیٹے جو ناف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ایک رگ, ہم ماں کے پیٹ میں منہ سے کچھ نہیں کھاتے, ہم ماں کے پیٹ میں ناک سے سانس نہیں لیتے, منہ ناک ہمارا جھلیوں میں پیک ہوتا ہے, کور ہوتا ہے. ماں کا جسم ہمارے جسم سے ایک رگ, ایک ناڑ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. بندہ جب دنیا میں پیدا ہو جائے تو وہ سارا بچہ بچی باہر آ جاتا ہے, وہ ناف ماں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ اس بات کی ثبوت ہوتی ہے کہ دیکھ دنیا میں آنے والے یہ عورت اپنا خون جگر تمہیں پلاتی رہی ہے, یہ عورت خون جگر تمہیں پلاتی رہتی ہیں. تو دائی پہلا کام یہ کرتی ہیں, کینچی بلیڈ چھری رکھتی ہیں اور اس کو کاٹتی ہیں.
تاکہ بچہ ماں سے جدا ہو جائے. پھر یہ باقی حصہ سوکھ کر گر جاتا ہے، مگر ناف کا گڑا مرتے دم تک نہیں بھرتا، تاکہ بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے اسے احسان یاد رہے کہ میری ماں یہاں مجھے اپنا خون پلایا کرتی تھی، میری ماں مجھے پالتی رہتی تھی. ناف کا گڑا روزانہ بندے کو یاد دلاتا ہے. میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو دائی نے چھری کینچی تیار کی ہوگی، مگر دنگ رہ گئی کہ آقا ناف مریدہ پیدا ہوئے ہیں، ناف کٹی ہوئی ہے، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا پیغام تھا کہ دنیا کے بچوں کو مائیں پالتی ہیں، اسی لیے ماں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور یہ وہ بچہ ہے جس کے صدقے رب نے ماں کو پالا ہوا ہے. یہ پلنے میں ماں کا محتاج نہ تھا، یہ وہ ماں ہے جس کو رب نے مصطفیٰ کی خاطر پالا ہوا تھا. ناف کٹنے کے بعد دائی کا دوسرا کام پانی گرم کر کے اور کپڑا گرم کر کے تیار کیا کہ غسل کرے. آپ اور میں بھی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، تو ماں کے پیٹ کا پانی، ماں کے پیٹ کی دیگر ضروری چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. میرے لبوں پہ تو گند کا لفظ نہیں آتا چونکہ وہ ہماری ماں ہے اور ہم نے اسی میں 9 ماہ گزارے ہیں. وہ پیٹ کی جو چیزیں ہیں، پانی ہے، لیکوڈ ہے، وہ بچے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو پیدا ہوتے ہی اسے غسل دیا جاتا ہے. ہائے ہائے، دائی نے پانی قریب کیا ہوگا، کپڑے قریب کی ہوگی، مگر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ پیدا ہونے والا پاک صاف ہے. یوں لگتا ہے کسی نے تازہ غسل دے کے دنیا میں بھیجا ہوا ہے. ناف پریدہ ہے، غسل ہوا ہے. اب دائی نے اگلا کام کیا، سرما سلائی اٹھائی کہ سرما لگاؤں. دائی نے نیت کی کہ سرما لگاؤں. آقا نے آنکھ کھولی تو دائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ان آنکھوں میں ما زاغ البصر کا کجلا پہلے سے لگا ہوا ہے. کنگھی اٹھائی کہ چلو تیل تو لگا دوں، بال، مگر تیل لگا ہوا، کنگھی ہوئی، سرما لگا ہوا، ناف کٹی ہوئی، حتیٰ کہ ختنہ بھی پہلے سے ہوا ہے. اور دنیا والوں، تم اپنے بچوں کو سجاتے ہو، یہ رب کا محبوب ہے، رب نے سجا کے بھیجا ہوا ہے. دائی نے ایک ہی کام کیا ہے، رہ گیا تھا کہ وہ کپڑا اٹھا کے لپیٹ لے تاکہ کچھ دائی بھی کہہ سکے میں نے بھی کوئی خدمت کی تھی. وہ دائی نے کپڑا لپیٹا، برکتوں کا آغاز ہو گیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا کمرہ چمک گیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے کمرے سے روشنی نکلی، شام کے محلات نظر آنے لگے، برکتیں جاری ہو گئی. حضرت حلیمہ کہتی ہے میری اونٹنی جوان ہو گئی، میرا خچر توانا ہو گیا. حضرت حلیمہ کہتی ہے گھر لے گئی، سوکی بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا. حلیمہ کیوں نہ آئے؟ رب نے فرمایا لعمرکا، پیارے تیری عمر کی قسم، جہاں تو قدم لگائے گا برکتیں جاری ہو جائیں گی، رحمتیں جاری ہو گئی. یہ میں نے ابھی ابتدائی دن بتائے. مجھے اجازت دینا کہ میں بچپن بیان کروں پھر جوانی بیان کروں. نبوت تو بڑے بعد کی بات ہے، رب نے مصطفیٰ کی ساری حیاتی کی قسم کھائی ہے. اس سے پہلے کہ آپ کہہ دیں جی بس کریں یہ تو بڑا لمبا ٹاپک ہے، لعمرکا، ادھر بعد بھی تو محبوب کی کائنات سے بھی زیادہ عمر کی ہے نا. بچپن حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزرا، مگر بڑی دلچسپ بات یہ عزیز کے نعرے سے مجھے یاد آئی، بڑی دلچسپ بات کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے حضرت حلیمہ کے پاس گئے. وہ معجزات آپ نے سنے. آپ کی یتیم پیدا ہوئے اور آپ کے دادا جان، آپ کی والدہ کے بعد حضرت میرے آقا کے دادا جان کا کیا نام تھا فوراً بتائیے. دیکھ لیں ناروں سے آپ نے پورے چرونڈ کو سر پہ اٹھایا تھا، گلیاں ساری سجی ہوئی ہیں اور اتنا کانفیڈنٹ نہیں کہ حضور کے دادا کا نام یاد ہو. تو وہ لوگ سچے ہیں کہ یہ صرف جلوس نکالتے ہیں، صرف لنگر کھاتے ہیں، ان کو آقا کی سیرت کا نہیں پتا.
میں نے صرف جاننے کے لیے پوچھا کہ آقا کا دادا کا نام، ہزاروں کے مجمع میں 10-12 صرف جواب آئے. بتائیے میرے آقا کے دادا جان کا نام؟ زور سے بولیں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو. حضرت عبد المطلب. حضرت میرے آقا کی والدہ محترمہ کا نام؟ اتنا بولیں کہ جس کو نہیں پتا اسے یاد آ جائے. میرے آقا کی والدہ کا نام؟ میرے آقا کے بابا جان کا نام؟ حضرت بابا عبداللہ، دادا عبد المطلب، ماں حضرت آمنہ. میرے آقا کے بابا جان آپ کی ولادت سے پہلے وصال فرما گئے. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے ذمہ اٹھایا کہ اب خدمت میں کروں گا. حضرت عبد المطلب جب وصال فرما گئے تو ذمہ داری حضرت ابو طالب کی لگی. کس کی لگی؟ حضرت ابو طالب میرے آقا کے کیا لگتے تھے؟ چچا جان. مولا کائنات کے بابا تھے. مولا کائنات کے بابا ابو طالب نے ذمہ اٹھایا کہ خدمت اب میں کروں گا. دن رات آقا کی خدمت کرتے تھے. پتہ ہے دوستو کیا ہوا؟ بارشیں بند ہو گئی، خشک سالی آ گئی مکہ میں. یہ آپ نے دیکھا نا کہ کبھی بارشیں بند ہو کے آزمایا جاتا ہے، کبھی سیلاب بھیج کر آزمایا جاتا ہے. بارش مکہ پہ بند ہو گئی، قحط سالی طوالت اختیار کر گئی، درخت خشک ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، آب زمزم بھی نیچے اتر گیا، لوگ مکہ کا شہر چھوڑنے لگ گئے، جانور مرنے لگ گئے. یہ ساری باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں. اب جب پانی نہیں تھا تو کاروبار ختم. لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے آنا چھوڑ رہے تھے، چونکہ یہاں پینے اپنے اور گھوڑوں اونٹوں کو پانی پلانا نہ تھا. سو مکہ ویران ہو رہا تھا. لوگوں نے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق دعائیں مانگی، بارش نہ ہوئی. کعبے سے لپٹے، بارش نہ ہوئی. سرداروں نے میٹنگ کی کہ کریں کیا کریں. سننے میرے آقا کا میلاد منانے والے مکہ کے سردار اس بات پہ متفق ہو گئے کہ جس کو اللہ مسجد کی چابیاں دیتا ہے وہ عام بندہ نہیں ہوتا. جو مسجد کا متولی ہوتا ہے وہ عام بندہ نہیں ہوتا. آپ اور میں تو خیال کرتے ہیں نا جرا ویلا ہے وہ مسجد ہے جی، کہ جس کا کوئی کام نہیں وہ مسجد کا ہے. یہ سوچ غلط ہے. مسجد کی چابیاں رب اسی دیتا ہے جس کے لیے اللہ جنت میں محل بنانا چاہتا ہے. مسجد میں جھاڑو وہی دے سکتا ہے جس کے دل کو اللہ صاف کرنا چاہتا ہے. مسجد کے وضو خانے اور جھاڑو دینے والا خوش قسمت، چونکہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی، طہر بیتیا، میرا گھر صاف کر. ہر بندہ رب کا گھر صاف نہیں کر سکتا. جسے رب کچھ دینا چاہتا ہے اسے جھاڑو دے کے مسجد بھیج دیتا ہے. مسجد کی تعمیر بھی اللہ پیارے بندوں سے کراتا ہے. سو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کی چابی ابو طالب کے پاس ہے. ہم ثنا خان مصطفیٰ برادرم جی ظہیر احمد بلالی صاحب اور آپ کے ساتھیوں کو دل جان سے خوش آمدید کہتے ہیں. سو سرداروں نے مشورہ کیا کہ چابی ابو طالب کے پاس ہے. پوری جماعت گئی حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ کعبہ کے متولی ہیں، آپ اس مسجد کے انچارج ہیں، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے. سو یہ چھوٹا اعزاز نہیں کہ سردار چل کے ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ دعا کریں. کعبہ، حجر اسود سب کچھ موجود ہے، مگر ابو طالب آپ رب سے بارش مانگ کے دیں، بارش نہیں ہو رہی. حضرت ابو طالب نے وہ سنا اور غور کیا. کہہ سکتے تھے آؤ دعا کرتے ہیں، فرمایا سرداروں رکو، تمہارا کام کیے دیتا ہوں، تم رکو. سرداروں کو بٹھا کے گھر گئے اور گھر سے نکلے تو ایک بچہ بازوؤں پہ اٹھایا ہوا ہے. سردار کہتے ہیں ہم بارش مانگنے آئے، یہ بچہ لے کے آئے. ایک روایت میں ہے کہ وہ بچہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. حضرت ابو طالب اپنا بھتیجا لے کے آئے. بھتیجا لے کے آئے. ایک روایت میں ہے کہ کعبے کے ساتھ بٹھا دیا کہ بھتیجا ادھر بیٹھ. دوسری روایت ہے کہ بازوؤں میں اٹھا دیا. پہلے دعا مانگتے رہے، مولا
یہ تیرے بندے بارش مانگنے آئے ہیں، کعبے کے صدقے بارش عطا فرما، کعبے کے مالک بارش عطا فرما۔ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، کلمات نکلے، رب اس روشن چہرے والے بچے کے صدقے بارش عطا فرما دے، اس بچے کے مالک رب بارش عطا فرما۔ حضرت ابو طالب نے جب نام محمد لیا، جب چہرے والدہا کا واسطہ دیا، کہتے آقا مسکرا پڑے۔ نبی نے اپنی انگلی 3 بار آسمان کی طرف کی، تیسری بار کرنے کی دیر تھی، جدھر انگلی تھی وہاں بادل کا ٹکڑا نمودار ہو گیا، وہ بادل کا ٹکڑا پھیلتا گیا۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، مکہ کو بادل نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ابھی بتیجہ باہوں میں ہے، مکہ میں بارشیں جاری ہو گئی تھی۔ لعمرکا، میرے مصطفیٰ تیرے ساری عمر کی قسم، جس عمر میں بچے رو کے ماں سے دودھ مانگتے ہیں، رب تیرے نام پر بارشیں تقسیم کیا کرتا تھا، رب تیری انگلی کے اشارے پر بادل برسایا کرتا تھا۔ یہ بات تو میرے آقا کی ہے۔ ارے نادان، ارے نادان، ایک چچا جو کافر ہے اس کی انگلی کا اشارہ تو مانتا ہے۔ ابو طالب کو تو دیکھ، کعبے کو بھی مان رہا ہے، کعبے کے خدا کو بھی مان رہا ہے، اور خدا کے محبوب کا واسطہ بھی دے رہا ہے۔ یہ حضرت ابو طالب نے ایک بعد میں قصیدہ لکھا، اور یہ سارا واقعہ اسی میں درج فرمایا ہے کہ کس طرح لوگ میرے پاس آئے۔ سو مجھ سے پوچھتے جائیں، لعمرکا، میرے مصطفیٰ تیرے بچپن کے ایک ایک دن کی قسم۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ کبھی احمد مجتبیٰ نے کپڑوں میں پیشاب اور پخانہ نہیں فرمایا۔ آپ غور کریں، بچے کی تو ہر بات معاف ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا تھا؟ فرماتے ایک مقرر وقت تھا، وہ وقت ہوتا تو رونا شروع کر دیتے، میں سمجھ لیتی تھی کہ پخانے کا وقت ہو گیا ہے، میں سمجھ لیتی تھی پیشاب کا وقت ہو گیا۔ شو بچپن جو 4 سال گزرا، فرماتی ہیں ایک بار بھی اپنے، حالانکہ نبی کا قارورہ اور پیشاب براد بولو براز وہ ناپاک نہیں ہے، اپنے کپڑے اس سے ناپاک نہیں ہوتے، وہ پاک ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ پاک ہے، مگر پھر بھی۔ اور فرماتی ہیں جب سطر ننگا ہوتا، کپڑا پاؤں سے اٹھتا تو رونا شروع ہو جاتے۔ بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ پنگوڑے میں تب روتے جب بدن سے کپڑا ہٹ جاتا۔ آپ کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، کہتے ہیں ایک دن غسل کے لیے چشمے کو پر لے گئے، ابھی آقا کی عمر 5-6 سال، چشمے پر لے گئے غسل کے لیے۔ جب آقا دھوتی باندھ کر غسل کر رہے تھے تو چچا جان نے دھوتی کھینچی، کیسے دھو لوں؟ فرماتے ہیں جو ہی میں نے دھوتی کھینچی، غیرت کی وجہ سے مصطفیٰ بے ہوش ہو گئے، مصطفیٰ بے ہوش ہو گئے، نیچے بیٹھ گئے، اور جب اٹھایا تو فرمایا این ازاری، این ازاری، میری تہبند کہاں ہے، میری تہبند کہاں ہے؟ ابھی یہ بچپنا ہے تو پھر رب کیوں نہ فرمائے لعمرکا، مصطفیٰ تیرے ساری عمر کی قسم یہ تو ابھی بچپنا ہے۔ یہ بات اتنی لمبی ہے کہ ہم آخری سال تک جائیں تو ایک ایک واقعہ میں سناتا جاؤں۔ آج ہم آقا کی عمر میں جاری ہیں، حضور کی عمر ختم نہیں ہوئی، میرے آقا نے فقط پردہ فرمایا۔ آج بھی اس ربیع الاول میں رب قسمیں کھا رہا ہے، وہ نبی تھے جن کی نبوت کی عمر تھوڑی تھی، میرے مصطفیٰ آپ کی نبوت کی عمر زیادہ ہے، آپ قبر انور میں ہے اور نبوت چرند میں بھی مصطفیٰ کی جاری و ساری ہے۔ وہ جو مر جائیں ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں، لعمرکا، قبر میں جانے کے بعد بھی عمر جاری و ساری ہے۔ ہم نہ رہیں گے، اگلی نسل میرے آقا کا تذکرہ کرے گی، اس سے اگلی نسل کرے گی، زمین رہے گی، قیامت بپا ہو جائے گی، جب حشر بپا ہوگا تب بھی مصطفیٰ کے تذکرے ہو رہے ہوں۔ میلاد مصطفیٰ، آج باقیوں کو چھوڑے، ہم میلاد مصطفیٰ منانے والے میلاد سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ربیع الاول میں چراغاں، ربیع الاول میں آتش بازی، ربیع الاول میں لنگر، محافل پہ ہم لاکھوں نہیں کروڑوں خوشی سے صرف کرتے ہیں۔
قرض لے کے بھی کرنا پڑے تو آر محسوس نہیں کرتے، مگر کیا جو کیفیت ربیع الاول میں ہوتی ہے کہ بعد ربیع الاول کی بھی ہوتی ہے، ربیع الاول میں جو جوش جذبہ اور آقا کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، کیا ربیع الاول کے بعد بھی ہوتا ہے؟ اگر ربیع الاول کے بعد یہ جذبے نہیں تو جان لو میلاد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ رب رحمتیں عطا فرما دے، وہ رحمان ہے، مگر ربیع الاول میں 5 لاکھ محفل پہ لگا دوں، ربیع الاول کے بعد میری نماز نہ ہو، قضا ہو جائے۔ ربیع الاول میں محفل درود سجا دوں اور ربیع الاول کے بعد میں کبھی قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤں تو چے معنی دارد؟ ربیع الاول انسانی حالات بدلنے کے لیے ہے۔ رب نے اپنا محبوب دیا تاکہ انسان کا حال بدل جائے، کال بدل جائے۔ مکہ میں قتل و غارت تھی، خون بہانا تھا، خواتین کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ مصطفیٰ دیے اسی لیے کہ تمہارے دلوں سے بغض نکل جائے، حسد نکل جائے، دشمنیاں نکل جائے۔ اوروں کو تو چھوڑیں، آج یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ایک جگہ پر مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اکٹھا جلوس نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک مسجد میں بیٹھ کے اکٹھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باقیوں سے کیا گلا شکوہ کریں؟ ہم سب جھنڈا لگانے والے آج متفق نہیں ہو رہے، ہم چراغاں کرنے والے آج متفق نہیں ہو رہے۔ در و دیوار کو چراغاں سے روشن کر دیا اور دل میں بغض و حسد کا اندھیرا ہو، ارے جھنڈیوں سے گھر کو روشن کر دیا مگر دل میں نفرت ہو، کیا فائدہ گھر کو سجانے کا؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے آ، میلاد کے صدقے اپنے دل میں چراغاں کر لے، رب کرم فرما دے گا، رب فضل فرما دے گا۔ اب وقت بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ اتحاد کی ایک ہی صورت ہے کہ حضور کے نام پر اکٹھے ہو جائیں تو یہ یا رسول اللہ والے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ چراغاں کرنے والے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن پچھلے 40 سال سے میلاد مصطفیٰ کے ذریعے اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں۔ 11 اور 12 کی درمیانی رات مینار پاکستان پر آقا کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے تو سٹیج پر ہر مکتبہ فکر کے لوگ نظر آئیں گے، جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ نظر آئیں گے، علماء دیوبند نظر آئیں گے، فقہ جعفریہ کے نظر آئیں گے، ایران کے قاری نظر آئیں گے، مصر کے قاری نظر آئیں گے۔ ہر مسلک کا قائد اگر نظر آئے گا تو منہاج القرآن کے سٹیج پہ نظر آئے گا۔ اور میرے آقا صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، ارے آقا کو تو رب نے کافروں کے درمیان بھیجا، عیسائیوں کے درمیان بھیجا، یہودیوں کے درمیان بھیجا کہ مصطفیٰ صرف تمہارے نہیں ہیں، یہ فریضہ نبھا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج القرآن 11-12 کی رات ہندوؤں کو بلا کے سٹیج پہ بلایا جاتا ہے۔ اللہ ان کو لانا ہمارا کام تھا، مصطفیٰ عطا کرنا تیرا کام ہے۔ منہاج القرآن کے محافل میں کسی مذہب کی پابندی نہیں، کسی مسلک کی پابندی نہیں، کسی عمر کی پابندی نہیں۔ لَعَمْرُكَ مصطفیٰ تیرے ساری عمر کی قسم، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جہاں آج بھی تیرے اسوہ کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ادھورا چھوڑتا ہوں، مگر نہ میری گفتگو اور عمر عزیز کا آخری حصہ یہ تھا کہ قبر انور میں جانے کے بعد آقا چرنڈ والوں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں، میلاد والوں کو کیسے جانتے ہیں، قبر انور میں جانے کے بعد مدینہ آنے والوں کی میزبانی مصطفیٰ کیسے فرماتے ہیں، اور چرنڈ میں بننے والی قبر میں آقا اپنا گھونڈ اٹھا کے زیارت کیسی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اسی عمر کا حصہ تھا، مگر اہلیان چرنڈ کی سماعتوں کی نظر اگلا حصہ پھر کبھی صحیح اگلی بار ملیں گے تو یاد کرانا آپ کا کام ہے۔ لَعَمْرُكَ یہ آقا کے ظاہری 63 برس کا ہم نے مختصر سا تذکرہ کیا۔ برادر ظہیر صاحب محترم جناب میاں اصغر جنجوہ صاحب صدر ڈسٹرکٹ منڈی بہودین میاں وسیم ہمایوں صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں کہ پوری منڈی بہودین سے بسیں جائیں گی اور چرنڈ سے بھی بسیں جائیں گی۔ مینار پاکستان اس 11 اور 12 کی درمیانی رات اور اگلی صبح آپ کو اپنے جلوسوں تک واپس بھی لے آئے گی۔ رات وہاں پوری دنیا سے لوگ شریک ہوتے ہیں، آپ کو بھی مجھے خوشی ہے
کہ ایک یونٹ کا پروگرام ہوتا ہے. میں پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی سفر کرتا ہوں، مگر منڈی بہاؤالدین آ کے روحانی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ ایک یونٹ کا پروگرام ہوتا ہے اور ضلع کے دوسرے کنارے کا قائد بھی موجود ہوتا ہے. پھالیا سے صفدر صاحب آئے، بہت سے صفدر صاحب تشریف لائے. محترم جناب ساجد چیمہ صاحب ہمارے ضلعی رہنما ہیں، وہ تشریف فرمائے. شاید مختار احمد لودرا صاحب ہمارے ڈویژنل اور پنجاب کے صدا کی لیڈر ہیں، وہ تشریف فرمائے. سائی صاحب، غضنفر سائی صاحب اپنے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں. دیگر ساتھی جو مجھے نظر آ رہے ہیں کہیں ادھر ادھر مختلف، ہر طرح کی نمائندگی. یہ ہے اخوت، یہ ہے محبت، خوشیوں میں شریک ہونا اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا. میں منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین کے جملہ قیادت کہ اس بات کو داد بھی دیتا ہوں اور مثال بننے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ وقت بھی نکالتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اور ہر یونٹ کے پروگرام میں آپ کی شرکت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بن جاتی ہے. بارے دیگر تمام ساتھیوں کو مبارکباد. دعا ہے جس طرح آج خوشی سے ہم آج یہاں بیٹھ کے سنتے رہے، قیامت کے دن بھی اللہ آپ کو اور مجھے آقا کے قدموں میں اکٹھی جگہ عطا فرمائے. جی سارے دوست تشریف رکھیں. انشاءاللہ عالم شہر جعفر خان ہمارے